اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز دوستو بزرگوں، رب تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے 100 پارہ سماعت کیا۔ الحمدللہ تعالیٰ 18ویں پارے کا نصف حصہ ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہم نے آج پارہ سماعت کیا، اس میں رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک عطا کی ہم نے ابراہیم کو نیک راہ پہلے سے، اور ہم اس سے باخبر تھے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ وہ ابراہیم کہ جب آپ کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور بت پرستی کا عالم یہ مفسرین لکھتے ہیں جس سے عقیدت رکھتے اس کی مورتی بناتے، اسے پوجنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مقام ایسا بنایا جہاں پر سارے بت ہی بت قائم تھے، اور ان سب کا ایک سردار بت جس کو انہوں نے سونے سے اور اس کی آنکھوں میں ہیرے گاڑ دیے، اور اس کی آنکھیں رات میں بڑی شاہین مارتی، جس سے سمجھتے کہ ہمارا یہ بت بہت ہی انوکھا ہے۔ اور وہ بت ان کے تمام بتوں کا سربراہ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی اور تبلیغ دین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس قال لأبی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ جب کہا اس نے اپنے والد اور قوم سے، کیا ہے یہ مورتیاں جن کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، کیوں ان کے سامنے تم بڑی ہی عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اس میں ہے کیا؟ ایک روز آپ کی قوم، اکثر و بیشتر آپ کا مکالمہ اپنی قوم سے ہوتا، اور اس قوم کا جو سربراہ تھا، جو بادشاہ وقت تھا، وہ نمرود۔ ایک روز آپ کی قوم سے مکالمہ ہوا بتوں کے متعلق، تو آپ کی قوم نے کہا کہ اے ابراہیم، بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کل ہماری عید ہے، اس میں میلہ لگتا ہے، ہم وہاں سارا دن شور و غل کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اور آخر میں اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ آپ چلیں، ہمارے دین میں بڑا ہی مزہ ہے، بڑا ہی شور و غل، بڑی تفریح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے بڑے ہی آہستہ انداز سے انہیں منع فرما دیا، اور اپنے آپ نے عذر پیش کیا، فرمایا کہ میں اس عذر کی بنیاد پر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب یہ لوگ اپنے عید کے میلے میں روانہ ہو رہے تھے، ان میں جو ضعیف لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جو ان کا بڑا بت تھا اسے چھوڑ کر اب یہ دوسرے بتوں کی پوجا کرنے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے بت خانے میں جا کر ایک بڑی سی لکڑی اور بڑا سا ایک آپ نے عصا لیا، اور سارے بتوں کا آپ نے توڑ دیا، اور صرف اس مقام پر جو بڑا بت تھا جس کو یہ اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے، آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ عصا جس سے آپ نے توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب یہ ساری قوم جب واپس آئی تو بڑے برہم کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ عمل کس نے کیا ہے، یہ کون ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ضعیف لوگ آخر میں رہ گئے تو ان کے سامنے آہستہ آواز سے فرمایا تھا تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، ہم نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس مقام پر تمہارے بتوں کا سربراہ موجود اور وہ صحیح اور سالم، اس کے ہاتھ میں بڑی لکڑی ہے، تو مجھ سے سوال کرو کہ تمہارے بتوں کو کس نے توڑا، کس نے نیست و نابود کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہو۔
اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا سوال کیا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ کے تو دیکھو کہ تمہارے ان بتوں کے ساتھ کس نے ایسا اشر کیا، تو ساری قوم خاموش ہو گئی اور آپس میں کلام کرنے لگی، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کیا گواہی پیش کریں گے کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دلوں میں نرمی محسوس کی اور تبلیغ دین کی طرف ان کا رجحان آپ نے محسوس کیا، تو آپ نے پھر انہیں رب کائنات کی جانب مائل کرنا شروع کیا اور فرمائے کہ اے میری قوم، تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ تمہارے ضرر کے مالک، تم کیوں ان کے پیچھے لگے ہو؟ تم ایک رب کائنات کی توحید کو تسلیم کر لو۔ اب یہ قوم، ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں۔ ان قوم نے برہم ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نمرود سے کہا، فرمائے قالوا حرقوہ، تم ابراہیم کو جلا دو اور اس کو ایک آگ کے اندر دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو۔ اب یہ شخص جس نے نمرود کو ایک تجویز پیش کی کہ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر کے اسے جلا کے راکھ کر دو، اب نمرود کو یہ منصوبہ بڑا پسند آیا اور نمرود نے ایک روایت کے مطابق آپ کو ایک مکان میں بند کر دیا اور قید خانے میں داخل کر دیا اور 40 دن تک وہ آپ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے اور ایک ایسی آگ تیار کی، ایسی دیکھتی ہوئی آگ، جب اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ فضا میں اٹھتا تو اس آگ کی تپش سے جل کر اس میں راکھ راکھ ہو جاتا۔ ایسی دیکھتی ہوئی وہ آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے نمرود نے تیار کی اور اس آگ میں مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے ایک مینارہ تعمیر کیا بہت ہی بلند، تاکہ اس پہ چڑھ کر دیکھ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کس حال میں۔ اب انہوں نے آگ کو تیار کر لی، آگ جلا دی، بھڑکا دی۔ اب ان کے پاس کوئی مشورہ نہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں داخل کیسے کیا جائے، کیونکہ آگ میں تپش ایسی تھی کہ فضا میں کوئی پرندہ اڑ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے تو اس آگ میں قریب کون جائے۔ تو پھر شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ایک غلیل نامی صورت بناؤ اور اس آلے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو پھنسا کے اس آگ میں داخل کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے غلیل کے ذریعے سے اس آگ میں داخل کیا۔ ابھی آگ میں داخل نہ کیا تھا، ارادہ قریب تھا، جو پانی اور ہواؤں کی فرشتے تھے رب کائنات کے حضور حاضر ہوئے، عرض کیے بار الہ تو ہمیں حکم ارشاد فرما، ابھی ہم جا کے اس آگ کو بجھا دے، اس آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے آگ اور اے ہوا اور پانی کے فرشتوں، تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہو تو تم جا کے اس آگ کو بجھا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، عرض کی اے ابراہیم کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں، ٹھنڈی کر دیں؟ عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا معاون ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی جب آگ میں داخل کر دیا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اے رب کائنات تو مجھے حکم دے تو میں اس آگ کو بالکل فنا کر دوں، اس آگ کو بجھا دوں، میں ابراہیم علیہ السلام کا معاون بن جاؤں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبرائیل جا تو میرے بندے ابراہیم سے پوچھ لے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کا کوئی حکم ہے کہ ہم اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈی کر دیں، اس آگ کو بجھا دیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں اور جو رب میرا رب ہے وہی میرا معاون ہے، میں اسی کی مدد کے لیے طلبگار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اب یہ نمرود اس مینارے پہ چڑھ کر دیکھنے لگ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کس حال میں، تو عجب منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں داخل ہوئے تو رب کائنات نے اس آگ کو حکم دیا کہ بردن و سلامن کے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی کے سلامتی والی بن جا۔ اس آگ کے اندر رب کائنات نے ایک چشمہ پیدا کیا، اس چشمے کی مدد سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس چشمے کی مدد سے اس مقام پر گلاب اور نرگس کا پودا اور پھول اگ گیا۔ وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ رب کائنات نے اپنے ایک فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی انسیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے شانوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے اور ایک قمیص جو جنتی قمیص تھی جو ریشم سے بنی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ایک جنتی کرسی لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بٹھا دیا. جب نمرود نے اس مینارے پہ چڑھ کر دیکھا تو ایک عجب منظر تھا, عجب ماحول تھا. وہ آنکھ جس آنکھ کی تپش اتنی تھی کہ کوئی پرندہ اوپر سے گزرے تو جل کے راکھ پاکستان ہو جائے, لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح اور سالم آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے سوال کیا, اے ابراہیم یہ تمہارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیسے ہوا؟ فرمائے کہ یہ میرے رب کائنات کی طرف سے ہے. تو کہا کہ اے ابراہیم تیرا رب تو بڑا طاقتور ہے, بڑی قدرت والا ہے, کیسی اس کی تدابیر ہے, کیسا اس نے تجھ پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اے ابراہیم کیا تیرا رب اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ تجھ آگ سے باہر آ سکے؟ ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اس آگ سے باہر آ گئے. آپ کو ایک تکلیف بھی نہ پہنچی, ایک آنچ ذرہ برابر بھی نہ آئی. کہ وہ نمرود بڑا حیران اور پریشان سوال کرنے لگا, اے ابراہیم جو تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا جو تیری شبیہ کی صورت میں تجھے انسیت دے رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب کائنات کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا. اب اس نمرود نے کہا کیا تیرے رب کا قرب مجھے حاصل ہو سکتا ہے کہ جو اتنی طاقت والا, اتنی قدرت والا, ایسی تپش والی آگ کو اس نے تجھ پر ٹھنڈا کر دیا, میں اس کے قرب کے حصول کے لیے 4000 بکریاں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی مدد, اس کی قوت تم کافروں کو نہیں پہنچتی. یہ قرب اگر ملتا ہے تو مومنوں کو ملتا ہے. تو اس دین کو قبول کر لے, اس کی تبلیغ کو تسلیم کر لے. یہ قرب صرف اور صرف مومنوں کو حاصل ہوتا ہے. نمرود نے کہا کہ نہیں, میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. میں پوری دنیا کی بادشاہت کیسے چھوڑ دوں, میں کیسے اس کو فنا کر دوں تیرے رب کے حصول کے لیے. اب نمرود کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت پیدا ہو چکی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پیدا ہو چکی تھی, لیکن وہ قوم بڑی ہی بے غیرت اور حد درم قوم تھی. اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کلام کیا, کہا کہ یہ آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو داخل نہ کیا اس سے پہلے ہم نے ایک ضعیف انسان کو اس میں اتارا, وہ جل کے راکھ ہو چکا تھا. ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ چلے؟ یہ یقیناً ان کا کوئی جادو تھا جس کی وجہ سے یہ بچ گئے. رب کائنات نے ان کی حد درمی اور ان کی بے غیرتی کی بنیاد پر ان پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا, اور ایسا عذاب کہ مچھروں نے ان کا خون بھی چوسا, ان کے گوشت کو ان کے وجود سے اتار کے چھاڑ دیا, اور نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کیا, جس کی وجہ سے نمرود وہ ذلیل و رسوا اور ہلاک ہو گیا. وہ ساری سلطنت یہیں کی یہیں رہ گئی, ساری بادشاہت دنیا میں رہ گئی, لیکن قیامت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا, اور سہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن گیا. دعا ہے رب کائنات ہمیں رب کائنات کا قرب عطا فرمائے, ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے, ہمیں دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی للہیت اور خلوصیت عطا فرمائے. اللہم صلی